جعفر طیار میں اگر شاعری کی بات ہو تو ریحان اعظمی کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ کربلائیوں کے حوالے سے یہ ایک بستی جعفر طیار کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی قائم کی گئی۔ سوسخانی، سلام، مرثیہ، تحت اللفظ، ذاکری، نوح خانی کے حوالے سے بڑے بڑے اساتذہ نے باقاعدہ اپنے بستے قائم کیے۔ سفر مدینہ کے 28 رجب کو جلوس کا نکلنا اور 8 ربیع الاول کو داخلہ مدینہ کا جلوس 27 رجب سے 28 رجب سے لے کے اور 8 ربیع الاول تک کا ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جو مسلسل ایک کام ہے جو ہو رہا ہے۔ لائبریریز کا پورا نیٹ ورک موجود ہے۔ ہم نے نوجوانوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، ایسے نوجوان انہیں اپنی تعلیمی سلسلہ، معاشی سلسلہ بھی برقرار رکھنا ہے، لیکن ان کو شوق ہے، ان کے اندر جذبہ ہے، اندر شعر کہنے کا، اور وہ لکھنا بھی چاہتے ہیں۔ ان کی تربیت کی 285 نشستیں بلا تعطل منعقد ہو چکی ہیں۔ تربیت کا یہ سلسلہ آگے بڑھا اور اب اس وقت مرثیہ نو تصنیف کی مجالس بھی پڑھ رہے ہیں اور ایک عمومی ادب پہ بھی ہم کام کرتے ہیں۔ ترہی شب بیداری کیا ہوتی ہے، پھر یہ روایت قائم کیسے رہی؟ جو دور ہم نے دیکھا ہے نا، اس میں اساتذہ کی ڈانٹ اور ان کے دیکھنے کا انداز، ان کی گھڑکی، سب کچھ برداشت کیے۔ حضرت عباس نے شمشیر رکھ دی ریت پر، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر۔ سجاد کے قدموں میں پڑی ہے تو عجب کیا، زنجیر کچل سکتی ہے دربار کی آواز۔ السلام علیکم۔ مرثیہ، سلام، منقبت، رباعیات، شاعری کی یہ اصناف صرف اصناف نہیں بلکہ ہماری کلچر روایت ہے، اور ان کو صرف ادب کے صنف کے طور پہ نہیں بلکہ ایک باقاعدہ تہذیبی سرگرمی اور تہذیبی تسلسل کے طور پر زندہ رکھنے والے بہت سے لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ بلکہ ایک کراچی میں تو ایک باقاعدہ پوری ایسی بستی ہے جس میں اس پوری سرگرمی کو، اس تہذیب کو زندہ رکھنے کے لیے بعض لوگ اپنا حصہ ملا رہے ہیں۔ آج اسی پر ہم بات کریں گے، اور اس بستی سے مراد جعفر طیار ہے، اور میرے ساتھ آج موجود ہیں دو ایسے احباب کہ جن کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ پہلے مختصر تعارف، ندیم نقوی صاحب، ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب مرثیہ گو ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سخن پرور ادبی سلسلہ سپاس کے نام سے جو ایک تنظیم ہے اس کے چیئرمین بھی ہیں۔ خود آپ کا ایک حدیث عشق کے نام سے ایک مجموعہ رسائی ادب کا آ چکا ہے۔ اور پھر میرے ساتھ موجود ہیں قیصر عباس قیصر صاحب، آپ بھی مرثیہ گو ہیں، سلام گزار ہیں، اور ایک بہت ایسی صنف جو کہ اب ہمارے ہاں لوگ جو نئے شعراء جو ہیں اس میں بہت کم کہتے ہیں، رباعیات جو رباعی کی ایک صنف ہے اس کو آپ نہ صرف کہتے ہیں، ان کا ایک مجموعہ بھی اشہد سخن کے نام سے آ چکا ہے۔ قیصر بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ۔ میں نے شروع میں گفتگو اس لیے کی کہ ہم صرف جن چیزوں کو ہم مرثیہ، سلام سب کچھ کہتے ہیں، یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ صرف ادب کی صنف ہے اور یہ صرف کچھ لوگ لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، لیکن آپ دونوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ جعفر طیار آپ کی جو تعلق ہے وہ بہت گہرا اور پختہ رشتہ ہے۔ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جعفر طیار میں کس طریقے سے یہ جو سلسلہ ہے محافل کا، یہ ادبی جو آپ لوگوں نے ایک تحریک کے طور پر جاری رکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو نہایت ممنون و متشکر آپ کی پوری ٹیم کا، آپ کا، کہ آپ نے اس بہت ہی اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا۔ ایام عزا ہیں، وہی دن چل رہے ہیں جو امام حسین کی شہادت کے ایام ہیں۔ اس حوالے سے رسا کے اوپر گفتگو کرنا اور رسائی شاعری پہ گفتگو کرنا یقیناً اس وقت بہت ہی اہم ہو جاتا ہے، جبکہ انہی ایام میں، جن ایام کے حوالے سے یہ شاعری کی گئی، انہی ایام میں ہم موجود ہوں اور ان سے ہم استفادہ کر رہے ہوں۔ امام حسین کی قربانی یقیناً ایک ایسی قربانی جو رہتی دنیا تک جس نے قائم رہنا ہے، اور حریت کا درس ہے، اس میں انقلاب ہے، یعنی اور کربلا کا جو پیغام ہے وہ صرف رونے رلانے کا پیغام نہیں ہے، بلکہ کربلا ایک تحریک ہے، اور اسی تحریک نے جب سر اٹھایا ہے تو دیکھا ہے کہ مظلوموں کی داد رسی ہوئی ہے۔ ظلم کے خلاف اگر کہیں کوئی کھڑا ہوا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی سلسلہ یقیناً کربلا سے جا کر ملتا ہے۔ ایون نیلسن منڈیلا نے بھی جس وقت آزادی کی تحریک چلائی تو ایک وقت وہ کہتا ہے کہ ایسا آیا تھا کہ میں جو ہوں بالکل ہی مایوس ہو گیا تھا کہ اب میں شاید اس کام کو آگے نہیں بڑھا سکوں، لیکن جیل میں کسی نے اسے کربلا کے حوالے سے، امام حسین کے حوالے سے ایک کتاب لا کے دی، اور جب اس نے مطالعہ کیا اور کربلا کی قربانی کے بارے میں پڑھا تو اس نے ایک نئے جذبے سے دوبارہ پھر وہ تحریک شروع کی، اور جو کہ پھر وہ
اس کی اپنی آزادی اور اس کے ملک کی آزادی پہ جو ہے وہ جس کا اختتام ہوا. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ نیلسن منڈیلا کا نام جو ہے ایک حریت کے کا استعارے کے سہارا طور ہے، پہ بالکل بے شک. استعمال ہوتا ہے. یقیناً کربلا کا درس تھا. کربلا سے جو اس نے سیکھا، جو پڑھا امام حسین کی شخصیت سے، جو بھی ارتکاز کیا اس نے اسے اتنا حوصلہ دیا کہ اس نے اس عمر میں آ کے، کہ جس عمر میں لوگ جو ہے بستر سے لگ جاتے ہیں، اس عمر میں آ کے اس نے ایک بہت بڑا کام کیا. تو کربلا کے حوالے سے ہی اور کربلائیوں کے حوالے سے ہی ایک بستی کا قیام ہوا. حیدر علی رشید ملجی صاحب اس کے بانیوں میں سے تھے، اور جعفر طیار کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام سے ایک بستی قائم کی گئی، جس میں تمام محبان اہل بیت اور عزاداران اہل بیت جو ہیں وہاں آ کر آباد ہوئے. اور یہ 1970s کے اوائل میں یا اس سے قبل یعنی 60s کے اینڈ میں اس بستی کا قیام عمل میں آیا. چھوٹے چھوٹے مکان تھے، 96 گز کے مکان. کچھ بڑی کیٹیگریز بھی تھیں. ظاہری بات ہے اشرافیہ کا ہر جگہ خیال رکھا جاتا ہے، تو وہاں بھی ایسا ہوا. تو بڑے مکان بھی تھے، چھوٹے بھی تھے، لیکن زیادہ تر آبادی جو تھی وہ ایک 96 یارڈس کے مکانات پہ مشتمل تھی. اور جو انٹیریئر سندھ سے جتنے لوگ آئے تو وہ سب سے پہلے لائنز ایریا میں وہاں آ کے آباد ہوئے. پھر جب وہاں سے لوگ بکھرے، ہجرت کے بعد کی یہ باتیں ہیں ساری. یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں اس وقت موجود تھا، یہ جی جی سب میں اپنے جی جی، آپ پڑھی اپنے ہوئی باتیں اور اور اپنے اپنے جن لوگوں ان بزرگوں کے سے ساتھ آپ نے سنی، ہاں بالکل. سنی ہوئی باتیں کچھ بتا رہا ہوں، کچھ یعنی تحقیق ہے میری اپنی. تو اسی دور میں جعفر طیار سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا. تو وہاں کچھ جو لو سوشل اکنامیکل اس طرح کے لوگ تھے وہ آ کے وہاں آباد ہوئے، آباد انہوں ہوئے. نے تعمیرات کی. ایک بات تو ہمیشہ سے محسوس کی ہے آپ نے، اور ہمیشہ سے یہ محسوس کی جاتی رہے گی، کہ مذہب سے عموماً جو مذہب سے وابستگی، مذہب سے جو رجحان، مذہب سے جو محبت ہوتی ہے، وہ عموماً اس طبقے میں زیادہ ہوتی ہے کہ جو تھوڑا مالی طور پہ مستحکم نہ نہیں ہو، ہوتا. بالکل. تو یقیناً وہ آبادی بھی شروع میں اسی طرح کے لوگوں پہ تھی، لیکن ان کے جذبے بہت یعنی بڑے تھے، دل بڑے تھے، سب کچھ لٹانے کو تیار رہتے تھے امام حسین کے نام پہ. تو وہاں سے جو عزاداری شروع ہوئی، وہاں جو امام بارگاہ قائم ہوئے، وہاں جو عزاداری شروع ہوئی، اور مختلف خصوصاً انٹیریئر سندھ سے، خصوصاً خیرپور سے بہت سارے لوگ وہاں آ کے آباد ہوئے. یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ خیرپور ایک عرصے میں یعنی علم و ادب کا مرکز جی بالکل، رہا بڑا ہے، مرکز تھا. اور بڑے نسیم امروی صاحب تک بالکل. وہاں رہے، اور بہت سارے لوگ، اور وہاں بڑے عظیم الشان مشاعرے، بڑے عظیم الشان مجالس منعقد ہوتی تھیں اس حوالے سے. تو وہاں سے جو لوگ ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے جعفر طیار سوسائٹی کو آباد کیا. یعنی ایک وقت میں یہ کہا جاتا تھا کہ جی جعفر طیار سوسائٹی جو ہے وہ منی خیرپور ہے، منی یا وہاں خیرپور سے ہے. خیرپور کے اتنے زیادہ لوگ وہاں آ کے آباد ہوئے. اس کے علاوہ بھی دوسرے علاقوں سے لوگ آئے. تو ایک وہاں عزاداری کا جو کلچر ہے وہ بڑا قدیمی کلچر وہاں ڈیولپ ہوا، کہ وہ سوسخانی کے حوالے سے، سلام کے حوالے سے، مرثیت عہد اللفظ کے حوالے سے، پھر ذاکری کے حوالے سے، نوحہ خوانی کے حوالے سے. تو بڑے بڑے اساتذہ جو وہاں تھے وہ آئے وہاں، انہوں نے باقاعدہ اپنے بستے قائم کیے اور اپنے شاگرد بنائے. تو بڑے نام ہیں جعفر طیار کے حوالے سے کہ جنہوں نے سوسخانی کے حوالے سے کام کیا، جنہوں نے نوحہ خوانی کے حوالے، ایون یہ کہ آخر میں جب لیاقت آباد سے لوگوں نے ہجرت کی ہے تو سچے بھائی بھی سچے بھائی، وہاں بالکل. آ کے مقیم ہوئے، اور انہوں نے بھی وہاں سے اپنی انجمن ذوالفقار حیدری کی دوبارہ سے ایک سلسلہ شروع کیا. اس کے علاوہ خود جعفر طیار میں بڑی پرانی قدیم انجمن محافظ اعضا اور اس انجمن ناد علی، انجمن مظلوم حسینی، یہ بڑی قدیمی انجمنیں تھیں جو جس میں سے محافظ اعضا تو آج بھی ہے. انجمن ناد علی اور انجمن مظلوم حسینی ان کے جب سرپرست ہو گئی، یا کچھ نئی انجمنیں بنی تو اس میں ضم ہو گئے یہ لوگ. تو ایک قدیمی، اور پھر قدیمی جلوس جتنے تھے، یعنی سفر مدینہ کے 28 رجب کو جلوس کا نکلنا، اور 8 ربیع الاول کو داخلہ مدینہ کا جلوس نکلنا، اور 27 رجب سے 28 رجب سے لے کے اور 8 ربیع الاول تک کا ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جو مسلسل ایک کام ہے جو ہو رہا ہے.
پھر مختلف قسم کے عشرے وہاں ہوئے، مرکزی امام بارگاہ کا ٹرسٹ ہے، غازی عباس ٹرسٹ کے اہتمام ہوا، انجمن محبان عزا کا ایک عشرہ ہے، وہ بہت قدیمی ہے، آج کل بہت سارے عشرے ہیں۔ اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب صرف ایک بزم شباب ادب جو تھی وہ سچے بھائی کے والد صاحب کی قائم کردہ تھی؟ بزم شباب ادب جیسا کہ ہے کہ ایک سلسلہ تھا کہ لوگ وہاں مصروف رہتے تھے اور مختلف پروگرامز ہوتے تھے مناقب کے اور مجالس ہوتی تھیں، تو اس کو پھر یاور اعظمی صاحب نے یاور ایک اعظمی کوشش صاحب، کی کہ یہ جتنے بھی شعراء ہیں یا بزرگ شعراء ہیں اور اصلاح لینے کے لیے ان سے بہتر آدمی کوئی تھا نہیں، تو لوگ ان کے پاس اصلاح کے لیے جاتے تھے، تو اسی دوران پھر یہ اس کا بزم شباب ادب کا قیام عمل میں آیا، اور اس میں ان بہت ایک طویل نام ہے شعراء کا جس میں انہوں نے اسے کام کیا۔ لیکن پھر یاور اعظمی صاحب کے انتقال کے بعد وہ کچھ عرصے قمر نقوی صاحب نے دیکھا، انیس عابدی صاحب نے اسے دیکھا، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ سلسلہ بالکل ہی وہ بزم شباب ادب کا معدوم ہو۔ اسی دوران جو ہے وہ ریحان بھائی کا وہاں یعنی کہنے کے نزول ہوتا ہے، مطلب یہ میں ظہور صرف ہوتا سننے ہے۔ والوں کے لیے ایک طرح اس کو ہم بیچ میں شامل کریں کہ ریحان اعظمی صاحب جو کہ ملک کے مایہ ناز معروف نوحہ نگار، نوحہ لکھنے والے تھے، اور رسائی ادب میں ان کا ایک منفرد مقام ہے، اور جعفر طیار کا میرے خیال کیسے صاحب کوئی تذکرہ ریحان اعظمی کے بغیر پورا ہو بھی نہیں سکتا، وہ ایک نمائندہ سی ایک شخصیت ہیں اس ہاں، کے۔ تو وہ جس وقت ریحان اعظمی وہاں آئے لالو کھیت سے، یعنی پہلے تو لالو کھیت سے وہ انچولی گئے، انچولی انچولی میں سے پھر رہتے رہے، پھر انچولی سے جب یہاں آئے تو میرا تقریباً ان سے یعنی آپ سمجھ لیں 30-35 برس کا ایک ان کے ساتھ وابستگی رہی آخر وقت تک، اور میرے لیے بڑے بھائی کی طرح تھے، ایک وہ اور ایک علی انصر رضوی جو میرے استاد بھی ہیں آپ کے۔ باقاعدہ، میں ان کے لیے بڑے میرے جذبات جو ہیں جب ان کا نام آتا ہے تو میں بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہوں، تو ان کے حوالے سے یعنی وہ ایک بڑے آدمی تھے یہ لوگ۔ ریحان بھائی نے ریحان اکیڈمی قائم کی، تو وہی کام جو یاور اعظمی صاحب کے وہاں ہو رہا تھا، تو وہ جو نئے لکھنے والے تھے جن میں بڑے بڑے نام ہیں، نام لینے سے تھوڑے سے مسائل آ جاتے ہیں، کہ جنہیں ریحان بھائی کے ہاں سے کافی شہرت بھی ملی اور ریحان بھائی کے ساتھ کی وجہ سے وہ دنیا میں جانے پہچانے گئے، پھر آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ الگ بھی ہوتے گئے ان سے، لیکن ابھی وہ بڑے نامور لوگ ہیں جو ریحان بھائی سے منسلک تھے اور ریحان بھائی کی اکیڈمی میں عہدوں پہ بھی رہے۔ ہمارا ریحان بھائی سے دوستی کا تعلق تھا، تو وہ ایسی دوستی تھی کہ ہم ایک دوسرے کے محرم بھی تھے، کہ بہت ساری چیزیں وہ ہم سے شیئر کرتے تھے یا ہم ان سے شیئر کرتے تھے۔ اور انصر اعظمی صاحب جو تھے وہ استاد تھے، تو وہ ایک بڑے بھائی کا درجہ بھی رکھتے تھے، اور بہت یعنی وہ میرے خیال میں شاید دنیا میں وہ میرے والد کے بعد، والد کا جلد انتقال ہو گیا، وہ واحد آدمی علی انصر رضوی تھے کہ جو مجھے ڈانٹ سکتے تھے، تو اور انہوں نے ڈانٹا اور انہوں نے سکھایا، یعنی میں آج جو کچھ بھی تھوڑا بہت اس قابل ہوں کہ لکھ لیتا ہوں یا کچھ کر لیتا ہوں۔ لکھنا تو میں نے تقریباً 40 سال ہو گئے مجھے لکھتے ہوئے، 40-42 سال ہو گئے ہوں گے، لیکن جو اس میں ایک استاد کا رنگ ہوتا ہے، ایک نکھار ہوتا ہے، ایک جو وہ تراشتا ہے، وہ اس میں آخر میں جو میرے 10-15 سال انصر بھائی کے ساتھ آخری گزرے، اور اس میں مجھے بہت حاصل ہوا ان سے۔ ریحان بھائی کے بغیر جعفر طیار میں اگر شاعری کی بات ہو، کسی حوالے سے بات ہو، تو ریحان اعظمی کے تذکرے کے بغیر وہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ ریحان بھائی نے وہاں بہت سارے شعراء کرام کی جو ہے وہ تربیت کی، اور بعض چیزوں پہ ہمارا ان سے اختلاف بھی ہوتا تھا، جس طرح وہ لوگوں کی کام کر رہے ہوتے تھے، لیکن بہرحال ان کا مقصد ہمیشہ سے اچھا رہا کہ کسی طرح یہ معاملہ چلتا رہے۔ تقدیسی ادب کے حوالے سے میں بات کروں گا، کیونکہ جب ہم رسا کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم رونے رلانے کی بات کر رہے ہیں یا دوسری باتیں کر رہے ہیں، تو اب تقدیسی ادب میں جو ہے وہ حمد بھی آ جاتی ہے، نعت بھی آ ہے، جاتی ہے، سلام ہے، منقبت آ جاتی ہے، سلام آ جاتا ہے۔ تو وہ تقدیسی ادب کے حوالے سے ریحان بھائی کا کام جو ہے وہ بہت زیادہ کام ہے، بہت بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ اس کو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آنے والے دنوں میں اس کام تک پہنچ سکتا ہے۔
یعنی اگر انہوں نے منقبت لکھی تو وہ منقبت انہوں نے کمال منقبت لکھی، ترانے لکھے تو انہوں نے ترانے بہت اچھے لکھے. نوحہ جب انہوں نے لکھا خود اپنی مرضی سے، میں بھی بڑی باریک یہ بات کر رہا ہوں، صحیح اس صحیح بات کو سمجھنے والے سمجھیں گے. یعنی مجھے پتا ہے کہ وہ حسن صادق کی کیسٹ، حسن صادق کا نام ہو گیا مشہور، یارب کوئی معصومہ زندہ من تنہا، اس نوحے سے انہوں نے بڑی ترقی کی، بہت عروج پایا. تو اس وقت کیونکہ ریحان بھائی کا ایک شعرا تھا وہ چل رہا تھا، تو پھر اردو وہ زیادہ تر سرائکی اور پنجابی نوعے پڑھتے تھے. تو ایک دفعہ ہوا کہ اردو ان کا پورا والیوم آنا چاہیے. تو حسن صادق ریحان اعظمی کے پاس لائے گئے یا آئے جس طرح بھی. تو وہ کیسٹ جو ریحان بھائی نے لکھی وہ خالصتاً ایک نوحے تھے اور وہ اپنی مرضی سے انہوں نے لکھے. یعنی حسن صادق وہ آدمی نہیں ہیں ابھی بھی کہ وہ کوئی سینٹرل آئیڈیا لے آئیں کہ اور ریحان مجھے اس آئیڈیا پہ نوحہ لکھ دو یا یہ اس مصرے پہ نوحہ لکھ دو. وہ اس قسم کے آدمی نہیں ہیں، انہیں تو لکھا ہوا دے دیں آپ تو وہ پڑھ دیں گے اپنا وہ کمپوز. تو ریحان بھائی نے اس پہ بڑی محنت کی، اور اس کے جو آپ اگر اس والیوم کے نوحے سنیں گے تو آپ کو یعنی لگے گا کہ ہاں جی ریحان اعظمی نوحے کا کتنا مضبوط آدمی تھا. نوحے سے مراد مصائب والے نوحے، مسائب نوحہ والے جسے نوحہ نوحہ کہتے ہیں. نوحہ کہتے ہیں. مطلب میں تھوڑا سا ہے کہ ترانے اور نوحے کی جی جو جی مسائل ہیں نا وہ آج ہمارے ہاں تھوڑے سے ہو گئے ہیں، اس پہ میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا. لیکن جب ریحان بھائی نے اپنی مرضی سے نوحے لکھے، اپنی خواہش سے نوحے لکھے، اپنے دل سے نوحے لکھے، تو وہ نوحے یعنی کمال کے نوحے. اگر مجھے میرے حافظے میں ہو، اما فضا نوحہ لکھا میر حسن کے لیے، یا اس کے حسن صادق کے لیے جو پورا والیوم لکھا، تو وہ نوحے کے بہت ہی زبردست آدمی تھے. یعنی اب ان کی پہچان نوحہ تھی، بعد میں وہ سب چیزوں پہ آئے، منقبت، سلام، اور پھر آخر میں یہ بھی مجھے بہت ہی، میں یہ بات کرتا نہیں ہوں لیکن مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ وہ مرثیے کی طرف انہیں راغب کرنے اور ان کو زبردستی اس طرف لانا، کیونکہ مرثیہ ایک پورا پروجیکٹ ہوتا ہے، پروجیکٹ وہ ہوتا ایک دن کا کام نہیں ہے. نوحہ تو ان کے لیے 5 منٹ کا کام تھا. یعنی ہم نے دیکھا ریحان اعظمی کو لکھتے ہوئے کہ 5 منٹ میں ان کے لیے نوحہ لکھنا کوئی ایسا نہیں تھا. جیسے وہ کہتے ہیں نا ایک اور املا مجھے ریحان علی بولتے ہیں، تو وہ املا وہیں سے آ رہا ہوتا تھا انہیں اور وہ لکھ رہے ہوتے تھے. لیکن مرثیہ ایک پروجیکٹ ہے پورا، آپ کو پلاٹ بنانا پڑتا ہے، ساری چیزیں لکھنی ہوتی ہیں، اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے، یکسوئی چاہیے یکسوئی ہوتی ہے، چاہیے ہوتی ہے، اور سب سے اہم چیز کے مطالعہ بہت مطالعہ ہوا. ضروری ہے. اب ہم کیسر عباس آپ کو بھی شامل کرتے ہیں گفتگو میں کہ یہ اچھا ہم نے دیکھا کہ ریحان آدمی نے جو نوحہ لکھا وہ جیسے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ قدیم و جدید دونوں کا ایک اس میں اگر ان کے کچھ خاص نوحے ایسے ہیں جس میں انہوں نے روایت کو برقرار رکھا، کئی جگہوں پہ جدید لے کر آئے. تو نوحہ کی جو صنف ہے بطور اگر ہم اس کو دیکھیں شاعری کے، تو وہ کافی بدل گئی. اب مطلب اس کے اندر اب چیزوں کا رنگ کیسا آ گیا، آپ بطور شاعر کیسے دیکھتے ہیں؟ ماشاء اللہ ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب نے تقریباً 24 منٹ مسلسل آپ کو مفصل مکمل گفتگو فرمائی ہے، اور اس میں کسی اضافے کی کوئی گنجائش ہے نہیں. نوحے کی تعریف بھی انہوں نے بیان کر دی کہ نوحہ کیا ہے. اب آپ لیبل کے اوپر رکھ کے، مقصد اس کے اوپر اگر آپ لیبل لگا دیں اس پانی کے اوپر کہ شربت ہے، تو یہ شربت نہیں ہوگا. نوحے کی جو اصل روح ہے وہ بین ہے، رسا ہے، وہی ہے. تو اس کے آگے کیا گفتگو ہو سکتی ہے کہ نوحہ کی جو اصل روح ہے وہ نوحہ بین ہے، ماتم ہے، ہے، بکا ہے. اس کے اندر آپ منقبت شامل کر کے اس کو کہیں یہ نوحہ ہے تو وہ ایکسیپٹیبل ہے نہیں معاشرے میں، کم سے کم اب اس وقت تک. اچھا اس میں ایک چیز اور کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے گفتگو دائرہ جعفر طیار سے شروع کی تھی کہ ایک اب عام طور پر رسائی ادب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے زیادہ تر جو حوالے یہ منقبت اور یہ اس طرح پڑھنے پر گفتگو ہوتی ہے، جو لوگ سنتے ہیں جن چیزوں کا ہم ان پہ بات کرتے ہیں. جو مرثیہ ہے جو کہ بہت روایتی صنف ہے، جو اس کی ایک خاص حیت بھی مقرر ایک طریقے سے ہو گئی کہ وہ مسدس میں لکھا جائے گا یا اس کے اندر ایک خاص اس کا انداز ہے.
وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جعفر طیار میں کہ وہ مرثیہ نو تصنیف کی مجالس بھی ہوتی ہیں، یہ وہاں پر نوجوانوں میں بھی یہ منتقل ہوا ہے یہ صنف، اور وہاں لوگ لکھ رہے ہیں نوجوان مرثیہ؟ بالکل ایسا ہی ہے، جیسا کہ انہوں نے ابھی ڈاکٹر صاحب نے ہمارے فرمایا تھا کہ یاور اعظمی صاحب نے بزم شباب ادب ایک اکٹھا کی بھی، ریحان بھائی کی اکیڈمی تھی، انہوں نے نوجوانوں کی تربیت کی، نوجوانوں کی تربیت کے بعد اسی تربیت کا ایک حصہ میں بھی ہوں، لیکن اس کے بعد ایک گیپ آیا، اور وہ گیپ محسوس کیا گیا باقاعدہ کہ یہاں سے ہماری سوسائٹی سے یہ ختم ہو رہا ہے، تو پھر ڈاکٹر صاحب نے یہ اس پر عمل کیا، اس کو سوچا کہ اس پہ کیا کرنا ہے، پھر انہوں نے مجھے منتخب کر کے انہوں نے مجھ سے ڈسکس کیا کہ ابھی جو ہے ہمارے علاقے میں گیپ آ چکا ہے، تو ہم نے سپاس انٹرنیشنل کے نام سے ایک تنظیم، یعنی سخن پرور ادبی سلسلہ، یہ ایک سلسلہ قائم کیا۔ اس کی جگہ بھی ڈاکٹر صاحب نے اپنے ہاسپٹل میں لائبریری، امام خمینی پبلک لائبریری، وہاں جگہ مہیا کی گئی۔ پھر ہم نے نوجوانوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، جن کو شوق تھا، جن کو ذوق تھا، پڑھے لکھے نوجوان ہمارے پاس جو ہیں، وہ بی والے بھی ہیں، بی ڈی ایس والے بھی ہیں، ایسے نوجوان جو ساری رات بیٹھ کے وقت نہیں دے سکتے، انہیں اپنی تعلیمی سلسلہ، معاشی سلسلہ بھی برقرار رکھنا ہے، لیکن ان کو شوق ہے، ان کے اندر جذبہ ہے، ان کو اندر شعر کہنے کا، اور وہ لکھنا بھی چاہتے ہیں، تو ان سب کو اکٹھا کیا، ان کی تربیت کی اور انہیں مواقع فراہم کیے، تو آج ماشاءاللہ ہمارا سپاس انٹرنیشنل ہر بدھ کو ایک نشست منعقد کرتی ہے، اور اس کے 285 نشست بلا تعطل، 285 نشستیں بلا تعطل منعقد ہو چکی ہیں اب تک، اور اسی کا ثمر یہ ہے کہ ہمارے پاس نوجوانوں میں تربیت کا یہ سلسلہ آگے بڑھا، اور اب اس وقت مرثیہ نو تصنیف کی مجالس بھی پڑھ رہے ہیں لوگ، اور لکھ بھی رہے ہیں، مرثیے کی طرف بھی راغب ہو رہے ہیں، اور ایک عمومی ادب پہ بھی ہم کام کرتے ہیں۔ یہ جو ہر بدھ کا جو دن ہے، اس کو یعنی اس میں کیا سرگرمی ہوتی ہے کہ جو نوجوان آتے ہیں، آپ لوگ ان کو باقاعدہ شاعری کی تربیت دیتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، یا کیا سلسلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک بہترین سلسلہ ہے، اس کے اندر کوئی بلیک بورڈ اور چاک لے کے، کاپی پینسل لے کے سکھایا نہیں جاتا، اس میں گیدرنگ ہوتی ہے، بیٹھک ہوتی ہے، بیٹھ کے ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو سینئرز شعراء یا ادیب، دانشور، جس حوالے سے بھی لوگ ہمارا جو سلسلہ ہے، چاہے فن مصوری کیوں نہ ہو، اس کو بلاتے ہیں، وہ لوگ گفتگو کرتے ہیں، لوگ گفتگو سے سیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک شعری نشست ہوتی ہے، اس شعری نشست میں ہم صرف سنتے ہیں، اور سن کے پھر ایک دوسرے سے جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں آپس میں، نئے لکھنے والوں پر کوئی تنقید نہیں ہوتی کسی قسم کی، صحیح صرف وہ اس گفتگو سے سیکھتے ہیں صحیح، کہ یعنی اس میں سینئر بھی موجود اس ہوتے میں ہیں؟ سینئرز بھی موجود ہوتے ہیں، اساتذہ بھی موجود ہوتے ہیں، اور ہر بدھ کو اس طریقے سے کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے۔ اور یہ مخصوص نہیں ہے مرثیہ گوئی یا کوئی سلامی، مخصوص یہ نہیں ہے، صرف یہ ایک عمومی ادب، عمومی ادب سے اس کا تعلق ہے؟ ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، مصوری بھی چاہے کر رہے ہوں، چاہے افسانہ لکھ رہے ہوں، چاہے اسکرپٹ رائٹنگ لکھ رہے ہوں، اور ہم نے اس وقت تیار کیے ہیں اسکرپٹ رائٹرز بھی، اور وہ لکھ رہے ہیں افسانے نگاری میں بھی۔ ایک ہمارے تربیت یافتہ بچہ، اس کی ایک کتاب آ چکی ہے مختصر افسانوں کی، تو اس حوالے سے ہمارا مسلسل یہ سلسلہ جو ہے آگے بڑھ رہا ہے، اور لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اچھا، آپ خود کیسے جڑے تھے ادب سے، شعر سے؟ مطلب آپ کا سلسلہ کیسے شروع ہوا تھا؟ یہ اسی ماحول کا نتیجہ تھا یہ جو ہمارا، ہاں، اسی ماحول کا نتیجہ ہوتا ہے یہ، اور ہمارے گھر کا بھی ماحول اسی قسم کا تھا، اور یہ جو عرض کر دوں کہ جو ہمارے شیعان اہل بیت ہیں، ان کے گھر کا ماحول، ماں کی آغوش جو ہے نا، وہ تربیت کرتی ہے، ادبی تربیت، اور کربلا ہے بھی ادب کا استعارہ، وہیں سے ادب تہذیب سیکھی جاتی ہے، تو وہاں سے گھریلو ماحول سے ہی ہم اس طریقے سے راغب ہوتے ہیں، نوحہ مرثیہ پڑھتے پڑھتے پھر آگے آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے پھر خود کہنا شروع کیا، اور آپ کے ساتھ آپ کس کے جی، شاگرد؟ آپ میرے استاد جناب راز بن نوری راز صاحب بن تھے، نوری صاحب؟ اور وہ بھی بزم شباب ادب کے یاور اعظمی صاحب کے بعد صدر رہے، اور انہوں نے بہت تربیت کی، جعفر طیار کے بہت نوجوانوں کی تربیت کی ہے۔ تو یہ جو سپاس ہے ڈاکٹر صاحب، اس کی وجہ سے ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ جعفر طیار میں شعراء کی تعداد اچھی خاصی ہے، نوجوان شعراء کی تعداد، مطلب ایک شاید کم ہی ایسی آبادیاں ہوں گی جن میں اتنے شعراء، نوجوان شعراء ہوں گے جتنے ہمیں جعفر طیار میں نظر آتے ہیں۔
اصل اس کا جو منبع ہے یا جو اس کی جو تحریک جس سے ملتی ہے چیز سے، وہ یہ ہے کہ ایک ماحول ہوتا ہے آپ کا، جس ماحول میں جو چیز زیادہ ہو رہی ہوتی ہے اس ماحول کے بچے، اس ماحول کی نئی جنریشن اس چیز کی طرف راغب ہوتی ہے. یعنی آپ کسی بھی معاشرے میں دیکھ لیں کہ اگر کہیں گلوکاری زیادہ ہو رہی ہوگی تو وہاں اس ایریے کے لوگ یا اس جو علاقے کے بچے ہیں وہ گلوکاری کی طرف زیادہ، کہیں کرکٹ زیادہ ہو رہی ہوگی تو وہ کرکٹ کی طرف ان کا رجحان ہوگا. جعفر طیار کو اس سلسلے میں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک نعمت ملی کہ وہاں شروع سے ہی ایک مجلس اور محافل کا ماحول تھا. اور پھر جو ممبر پہ بیٹھا ہوا آدمی ہوتا ہے نا، اس کو جو نیچے بیٹھے ہوئے والے ہوتے ہیں وہ اسے رشک سے دیکھتے ہیں. صحیح. یعنی ایک چیز تو حسد ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے رشک. بلکہ میرے استاد کا ایک شعر ہے، اس میں وہ بہت ساری چیزیں کلیئر کرتا ہے کہ عشق حیدر میں حسد رشک پہ غالب نہ ہوا. یہ حسد اور رشک کی انہوں نے تمیز بتائی ہے اس میں نا، کہ حسد کیا ہے اور رشک کیا ہے. عشق حیدر میں حسد رشک پہ غالب نہ ہوا، معرفت دیکھ کے سلمان کی بوزر نہ جلے. یعنی آپ رشک تو کر سکتے ہیں. اچھا میں اپنے حساب سے سمجھتا ہوں، اور اس لیے نہیں کہ قیصر یہاں بیٹھے ہیں اور میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں اور بہت انہوں نے ساتھ دیا، اور جو ہم نے ان سے توقعات وابستہ کی اس سے کہیں زیادہ انہوں نے اپنے آپ کو اس کا اہل بھی ثابت کیا. اور ماشاءاللہ سے اس وقت کراچی میں اگر نستعلیق شعراء کا ذکر کیا جائے گا، یہ ساری باتیں میرے الفاظ کے پیچھے آپ کو ملیں گی چھپی ہوئی. اگر نستعلیق شاعری، نستعلیق شعراء میں اگر آپ ذکر کریں گے تو پہلے 6 شاعروں میں سمجھتا ہوں کہ قیصر عباس قیصر کو آپ شامل کر سکتے ہیں. ویسے تو آپ کو 2-2.5 ہزار شاعر مل جائیں گے شاید کراچی میں، رسا کے حوالے سے بھی اور دوسرے حوالوں سے بھی. تو انہوں نے بہرحال کہ ہاں، تو میں مقصد یہ تھا کہ جب آپ کو ماحول ملتا ہے، ممبر پہ آپ بیٹھے ہوئے، نیچے جو بچہ بیٹھا ہے وہ بڑے شوق سے دیکھ رہا ہے، یا اس کے جو والدین ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. اب وہ اسے کہتے ہیں کہ یار دیکھو وہ کاظمی صاحب کا بچہ ممبر پہ پہنچ گیا، تم یہ نہیں کر رہا ہے. یہ تو ہمارے لیے یعنی جیسے قرآن کوئی حفظ کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ اس کے والدین کے لیے بھی بڑی سعادت کی بات ہے، اور وہ آخرت میں وہ اس کے لیے بڑا کام آئے. والدین اس کے لیے تو آئے گا ہی، لیکن وہ والدین جنہوں نے اسے حفظ قرآن پہ لگایا ان کا بھی بڑا مرتبہ ہے کہ وہ ان کے لیے بہت. اسی طرح یہ بھی جو اہل بیت کا ذکر ہے یا جو بھی ان کا ہے، ان کا ذکر کرنے کی طرف اگر کسی کی اولاد راغب ہو جاتی ہے تو وہ اس کو اپنے لیے بڑا فخر سمجھتا ہے. اور اس میں میرے خیال ڈاکٹر صاحب ایک بات اور جو قیصر بھی ابھی کہہ رہے تھے کہ جو آپ کی نشستوں کا سلسلہ ہے اس میں نوجوانوں کی جو ہے وہ پذیرائی کی جاتی ہے، ان کو سراہا جاتا ہے. تو اپریسیشن جس بھی کام میں نوجوانوں کو ملتی ہے، ایک بچوں کی ایک نفسیات بھی ہوتی ہے کہ وہ اسی کام کی طرف زیادہ جاتے ہیں جہاں ان کو ان کے فوری ماحول سے زیادہ اپریسیشن ملتی ہے. اب جیسے مجھے اب ہم تینوں کے وہ عزیز ہیں حیدر عباس، اور وہ ہمارے لیے جعفر طیار کی ایک کھڑکی ہیں جن سے ہم جعفر طیار کو دیکھتے جاگتے ہیں. تو مطلب انہوں نے مجھے کیسے صاحب حیدر نے مجھے بتایا کہ کئی ایسے شعراء بھی آپ کے پاس نوجوان آئے جو مطلب ان کو شوق تو تھا شعر کہنے کا، لیکن وہ جانتے نہیں تھے شعر کہنا کیا ہوتا ہے. تو ایسے بچوں، کیونکہ عام طور پہ جس آدمی کو یہ احساس ہو جائے ایک دفعہ کہ وہ شعر کہہ سکتا ہے، تو نوجوانی میں تو آدمی کسی چیز پرواہ نہیں کرتا کہ بھئی میں کیوں اس کی اصلاح لوں. تو آپ نے کئی ایسے شعراء کی بھی تربیت کی، تو وہ کیسے ہوا ممکن؟ دیکھیں یہ ایک سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے لیکن روڈ سینس نہیں آتا. تو ہم صرف روڈ سینس بتاتے ہیں، باقی تو شاعری کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ عطائی ہوتی ہے اور اندر سے انسان کے خود لکھنے کی کوشش انسان کرتا ہے. باقی تو آپ ان لوگوں کی جو آپ لوگوں کے تربیت یافتہ ہیں سپاس کے یا دیگر وہاں پہ جو نوجوان ہیں، ان کی بھی نشستیں ہوتی ہیں، ان کو سنتے ہیں، ان کو اساتذہ بیٹھ کے سنتے ہیں؟ باقاعدہ سنتے ہیں. جیسے ہم بیٹھے ہوئے یہاں تو اس میں نیا آنے والا بچہ بھی چاہے کچھ بھی اس نے لکھا ہے وہ سنائے گا، بے بہر سنائے، بے وزن سنائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر اس طرح باری باری سب آتے آتے ہیں، پھر وہ خود اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے جس کے کلام سنے، ان کا سنا تو میرا ایسا نہیں تھا، تو میں ایسا کیا کروں. وہ 2-3 نشستوں کے بعد اس کے سمجھ میں یہ چیز آنے لگتی ہے کہ یار میرے اندر کچھ کمی ہے. تھوڑا سا کسر نفسی سے کام لے رہے ہیں قیصر.
تو اصل میں یہ جو نشستیں ہیں اس میں حیدر کا ذکر کیا آپ نے. جی جی بالکل. حیدر خود خیسر کے شاگرد ہیں, اور شاگرد ہیں یعنی بالکل. باقاعدہ ایسے نہیں کہ چھپے ہوئے شاگرد ہیں, یعنی ہوں. اعلانیہ شاگرد ہیں, کیونکہ آج کل لوگ اعلان بھی نہیں کرتے نا. یعنی اب میں تقریباً اس سپاس سے پہلے ہم خیسر کے علم میں ہے کہ ایک آن لائن واٹس ایپ گروپ پہ تقریباً 3 سال ہم نے ایک شاعری کا سلسلہ چلایا. 1 گھنٹے کی اس میں کلاس ہوتی تھی, اور بچے اس میں پوری دنیا سے, اچھا اس کا یہ تھا کہ اس میں پوری امریکہ سے ادھر, اور اس میں ہوا ہے کہ میں یورپ گیا تو مجھے وہاں کچھ بچے ملے کہ جو اس کلاس کا حصہ تھے, اور مجھے پتہ چلا کہ وہ آئے, انہیں پتہ چلا کہ میں آیا ہوں اور کہیں میں نے پروگرام کرنا ہے. خیسر کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے 3 نشستوں کے بعد جو نیا آدمی آیا تھا, اور یہ تیار کر چکے ہو. نہیں ہاں وہ کہہ رہا ہے کہ استاد ذرا دیکھیے گا, تو ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو وہی شاگردی اور استادی کا معاملہ ہو چکا. طے ہو چکا ہے. صحیح. یعنی اتنی خاموشی سے, یعنی یہ تو اس نے آیا کر دیا نا, انہوں نے کبھی نہیں اس کا کیا کہ میں نے مجھ سے اس نے اصلاح لیا ہے یا میں نے, اچھا فطرتاً بھی تھوڑے کم گو بھی ہیں اور بہت جی جی. زیادہ وہ نہیں ہے. یعنی یہ جو اب ایسا ہے کہ بہت زیادہ ان پہ تو محنت کرنی پڑتی ہے ان سے نکالنے کچھ کے بات لیے, کروانے کے لیے. نکالنے کے لیے کہ بھائی نکلیں آپ, اپنی مصروفیت ہیں ان کی, دنیا دار آدمی نہیں ہے. مولا ان کو اسی طرح قائم رکھے, کیونکہ یہ دنیا ایسی ہے نا کہ یہ جس طرح اپنی طرف کھینچتی ہے نا, تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے آدمی کے لیے بچنا. یعنی ہمارا 40-45 سال کا ایک سفر ہے, ایسا نہیں ہے کہ کتنے مواقع آئے ہوں گے کہ بہت ساری چیزیں ایسے کرنے کے لیے کوشش کی گئی اور ان سے ماں کی دعاؤں سے یا اپنے حوصلے سے ان سے بچ کے نکل گئے. کبھی نہ قیصر نے نہ ہم نے کبھی بھی اس ذکر کو, اس شاعری کو کبھی بھی معاشی اس کے لیے اپنے استعمال نہیں کیا, معاش کے طور پہ استعمال نہیں کیا. اور ہمیں اب دعا بھی یہی ہے کہ آخر وقت تک ہم اس پہ قائم رہیں. تو خیسر کی بہرحال میں نے اس لیے بیچ میں تھوڑا سا کہ وہ مداخلت کی کہ وہ بہت سے جو آتے ہیں سیکھ, وہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں بالکل وہ آئے انہوں نے سنایا اور چلے گئے, نہیں, پھر انہیں تقلیہ میں سمجھایا جاتا ہے. اچھا یہ سب بہت سے اہم سب بات سے ہے. اہم, اگر ہم اسی وقت جس وقت ہماری نشست ہو رہی ہے اور اسی ٹوک وقت ان دیں کو اس کو. ٹوک دیں یا کچھ کر دیں, آپ سن رہے ہوتے ہیں, چہرے پہ تاثرات آ رہے ہوتے ہیں, اس کا کوئی وہ نہیں کر سکتا, اسے کنٹرول نہیں کر سکتا. اچھا 2 طرح کے مسئلے ہیں شاعری میں آج کل کی. ایک مسئلہ تو یعنی عروضی مسئلہ ہے کہ بھئی اگر کوئی مصرع چھوٹا ہو گیا, بہر بڑی ہو گئی, قافیہ غلط استعمال کر لیا, ردیف بھاگ گئی, صحیح ہے, تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ایک سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ ہے موضوع کا مسئلہ, مضمون کا مسئلہ, کہ کہیں یہ ان شخصیات کی صحیح کے حوالے حفظ سے, مراتب کی ہاں سے ہٹ حفظ کر مراتب بھی, اور کہیں وہ تعلیمات جو ہیں ان کی, ان سے ہٹ کر ان سے تو انحراف صحیح. نہیں ہو رہا اس میں. تو یہ سب سے اہم مسئلہ ہوتا ہے ہمارے لیے, کہ اگر جیسے آپ نے کہہ دیا کہ پوری دنیا میں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ جی فلاں لوگ جو ہیں وہ ان کے زیر سایہ رہے ہیں, اگر میں زیر تربیت نہ بھی کہوں تو وہ زیر سایہ رہے ہیں یہ ان اہم کے, بات ہے. تو وہ زیر سایہ رہنے کی وجہ سے ان کے معاملات اگر وہ باہر جا کے کچھ کرتے ہیں, یہ ہوتے ہیں, تو وہ ہوا پچھلے دنوں کسی صاحب نے کچھ پڑھ دیا تھا, تو وہ اس حوالے سے ڈائریکٹ بات جو آئی وہ خیسر عباس قیصر پہ اور ہمارے اوپر آئی کہ شاید, لیکن پھر ہمیں انہیں کلیئر کرنا پڑتا ہے کہ بھئی ہمارا ان کے, یعنی وہ جو لکھتے ہیں نا کہ کالم نگار کی رائے سے ادارے کا کالم نگار کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. تو یہاں بھی وہی ہے کہ ہم ایک طریقے سے تربیت دونوں طریقے سے کرتے ہیں. اور خیسر تخلیہ میں یا کبھی ہم سے کسی نے پوچھا تو ہم انہیں علیحدہ بلا کے, بعد میں بلا کے, یا اب تو فون ہے موجود, وہ انہیں کلام بھیج دیتے ہیں, بہت سو کے کلام ہی اپنے واٹس ایپ پہ اصلاح کر کے بھیج رہے ہوتے ہیں. تو وہ ہے ایک طریقہ ہے. اچھا اس میں کیسر سے میں ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا, جیسے اب ہاں آپ لوگوں نے جو وقت دیکھا اساتذہ کا, اس میں اساتذہ کا انداز تربیت قدر مختلف تھا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کا جو نوجوان شاعر ہے وہ زیادہ حساس ہے اس معاملے میں؟ ورنہ جیسے ہم پرانے بزرگوں کے تذکرے سنتے ہیں کہ وہ تو اگر شاگرد کے ساتھ یا ان کے ساتھ جو اصلاح وغیرہ کے لیے آیا ہے, کچھ اس کو سخت سست بھی کہہ دیتے تھے, تو وہ شاگرد کو اندازہ ہوتا تھا کہ میں یہاں لینے آیا ہوں. تو یہ مزاج کچھ بدلا ہے اب, مطلب یہ جو استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے شاعری میں؟ جو دور ہم نے دیکھا ہے نا, تو اس میں اساتذہ کی ڈانٹ
اور ان کے دیکھنے کا انداز، ان کی گھڑکی، سب کچھ برداشت کیے۔ ابھی جو ہے دور چل رہا ہے اس میں کوئی اتنا مسئلہ ہے ہی نہیں، شاگرد کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کو کیا مل رہا ہے، وہ کیا سیکھ رہا ہے، وہ تو بس کلام بیچتا ہے اور اس پہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر اس کو سند دے دی جائے، دستخط کر دیا جائے، یہ آپ ٹھیک۔ سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں نے لکھا کیا ہے، وہ یہ اچھا، استاد سمجھنے کی کوشش۔ استاد سمجھنے کی کوشش یہ کرے اور اس کو ایک سند کے طور پر یہ دے دے کہ بس یہ ہو گیا جو میں نے لکھا ہے، اس کو آپ کہہ دیں یہ اوکے ہے۔ تو یہ مسائل تو ہیں۔ اچھا، جب یہ سلسلہ بھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے کیا تھا وہ میرے ذہن سے نکل گیا تھا، واٹس ایپ والا گروپ کا چل رہا تھا سلسلہ اس پہ، تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے سیکھا یہ چیز۔ میرا اس سے اختلاف رکھتا تھا کہ شاعری سکھانے کی چیز نہیں ہے شاعری، تو میرے کچھ لیکچرز تھے اس کے اوپر جو میں لیکچرز دیتا تھا ڈاکٹر صاحب کرتے تھے، میں اس سے کوئٹ ہو گیا تھا، ڈاکٹر صاحب نے اس کو کنٹینیو رکھا۔ اس میں بہت سارے لڑکے بعد میں سپاس میں شامل ہوئے جنہوں نے یہ کہا کہ اسی واٹس ایپ گروپ سے، اسی واٹس ایپ گروپ سے کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب سے سیکھا ہے، تربیت کی ہے انہوں نے بتایا ہے۔ تو وہ جو یہ سلسلہ ہوتا ہے نا تو اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کٹ جاتے ہیں، لیکن پھر وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو ایک سلسلہ ایسا چل رہا ہے جو خاموشی سے چلتا چلا جا رہا ہے، تو پھر وہ واپس پلٹ کے آتے ہیں۔ پھر وہ تو جو یہ سیکھنے کا جو عمل ہے یہ بہت دشوار عمل ہوتا ہے، صبر شروع طلب میں بھی ہے۔ صبر طلب ہے، اور جسم کے اندر صبر ہے اور جو یہ دشواری برداشت کر لیتا ہے وہ آگے نکل جاتا ہے۔ جس کے اندر صبر نہیں ہے، جس میں برداشت نہیں ہے، وہ بیچارہ بھٹکتا رہتا پھر۔ جیسے ہمارے ٹیم میں بھی شامل ہیں عباس، وہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمیں طرحی، ان کے والد صاحب ان سے ذکر کرتے تھے کہ طرحی شب بیداریاں ہوتی تھیں، اور وہ روایتیں کہیں نہ کہیں اب اس طرح نہیں رہیں، لیکن جعفر طیار نے اس کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے، طرحی مشاعرے کو، طرحی مسالمے کی محفلوں کو۔ تو پہلے تو ذرا ہمارے نئے سننے والوں کو آپ یہ بتائیے کہ یہ طرحی مشاعرہ یا طرحی شب بیداری کیا ہوتی ہے، اور پھر یہ روایت قائم کیسے رہی؟ اچھا، یہ ہسٹری آپ کو ڈاکٹر صاحب بہت اچھی طریقے سے پوری ہاں، بتائیں گے کہ شروع سے، ہاں، آپ کو شروع کے دور سے۔ طرحی معاملات آج کا نہیں ہے، یہ تو بہرحال درباروں سے اور بالکل وہاں سے چلی آ رہی ہے جہاں سے شاعری کا آغاز ہوا اردو۔ اور طرحی معاملات میں یہ ہوتا ہے کہ شاعروں کا ایک امتحان ہوتا ہے، یعنی سب ہر چیز جو ہے وہ امتحان مانگتی ہے، تو شاعری بھی امتحان مانگتی ہے۔ تو پھر یہ اساتذہ نے شروع کیا کہ ایک مصرع دے دیا اور اس پہ سب جو ہے اپنے کلام لکھ کے لاتے تھے۔ اب وہ چاہے غزل کا حوالہ ہو، منقبت کا حوالہ ہو، سلام ہو یا نوحہ ہو، تو جہاں بھی اس فارمیٹ پہ کام ہوگا کہ جی ایک آپ کو مصرع دے دیا، اور پھر اس کے بعد ایک کام اور جدید کام ہوا، ہمارے کراچی میں ہی ہوا یہ کام، اور وہ تھا کہ ردیفی مشاعرے اچھا، ردیف متعین کر دی، صرف ردیف دے دیے، بحر اور اس کے قافیے کا اختیار آپ شاعروں کے اس میں۔ مثلاً کیا ردیف دے دی بالفرض کے؟ مثلاً ردیف دے دی قرآن سے، قرآن سے، صحیح، قرآن میں اب یہ ردیف ہے، اور اس سے پہلے آپ جو ہیں وہ قافیہ اور بحر اپنے حساب سے اسے منتخب کر لیں، یا اور یعنی جو بھی جس حوالے سے ردیف دی جا سکتی ہے۔ تو یہ ایک نیا تجربہ تھا جو بڑا کامیاب جو رہا۔ ترہی سے اس لیے مختلف ہے کہ ترہی میں تو بحر مقرر ہوتی تھی، ترہی میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ ہاں، فرق یہ ہے کہ ترہی میں ایک ہی بحر میں لکھنا ہے، ایک ہی قافیے میں لکھنا ہے، تو کلام ٹکرانے لگے تھے۔ صحیح، اور قافیہ ردیف بھی وہی رکھنا ہوتا تھا آپ نے، قافیہ بھی وہی ہے، ردیف بھی وہی ہے، بحر بھی وہی ہے، تو بہت سارے مصرے جو تھے لوگوں کے، اور پھر مضمون نکالنا بھی مشکل ہو جاتا پھر تھا، آخر والے جو 4-5 جو اپنے آپ کو وہاں پتہ چلتا تھا سینیورٹی کا، صحیح، کہ بھئی جس آدمی کو آخر میں رکھا گیا ہے وہ اس کے بعد کچھ بچا بھی پڑھنے کے لیے، صحیح، پتہ چلا کہ وہ ممدو بھی ہے کہ سب ہیں، اور 10 یعنی آپ سے پہلے جو ہے وہ 25 شاعر پڑھ چکے ہیں، تو وہ کیا چھوڑا ہوگا انہوں نے، پوری رات بیٹھ کے، پوری رات مشاعرہ، تو وہاں پھر پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کا الگ الگ رجحان کیا ہوتے ہیں۔ ردیفی مشاعرے میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں آپ کو بہت بڑا ایک گراؤنڈ مل جاتا ہے کہ آپ کی بحر بھی مختلف ہے، قافیے سے بھی جو ہے وہ مضمون اکثر جو ہے وہ ایک صحیح ہو جاتا ہے، یعنی اگر آپ نے کوئی قافیہ استعمال صدقے کا قافیہ یوز کرنا ہے کسی میں، تو وہ کتنا ہی کریں وہ مضمون کہیں جا کے ایک ہی جگہ ہو جائے گا، یا اور کسی سے کرنا ہے، تو اس سے تھوڑا سا معاملات۔ اچھا، طرحی کے اوپر بات کریں تو طرحی میں پھر ہمارے کراچی میں جو 2 بڑی مشہور شبیداریاں رہیں، ایک شیدایان عباس کی، کہ وہ طرح دیتے تھے اور اس میں ساری رات جو ہے وہ
نوحے طرحی نوحے آتے تھے. اور دوسرا ہمارے اسد آغا کی جو انجمن ظفر الایمان، جو سب سے پہلی شب بیداری ہوتی ہے کراچی میں ایام ازا کے یعنی عشرے کے بعد، تو وہ ظفر الایمان کی ہوتی ہے، عزت لکھنوی صاحب کی قائم کردہ. تو وہ طرحی شب بیداری یعنی طرحی کلام مصرے پہ نوحے لکھے جاتے ہیں اور وہ وہاں پڑھے جاتے ہیں. اسی طرح پھر جو ہے وہ طرحی محافل بھی ہوتی ہیں سلام کی، جو سلام کی طرح دے دی تو وہاں ہو گئی. اور پھر منقبت میں تو بہت زیادہ شروع ہو گیا، اس میں صرف جعفر طیار کا اگر نام لیں گے تو وہ محدود کر دیں گے آپ اسے. ہاں لیکن وہ اس تو وقت پورے کراچی میں جتنی طرحی محافل ہو رہی ہیں، یعنی اب تو اتنی ہونے لگی ہیں کہ جو شعراء کرام ہیں وہ یعنی یہ اس بات سے پریشان ہونے لگے ہیں مجھ جیسے، کہ جن کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ یعنی ہر ہفتے اگر ہر اتوار کو اگر ایک طرحی منقبت کی محفل ہے کسی بھی حوالے سے، تو پھر اس میں آپ اپنا کوئی کام نہیں کر سکتے، پھر یہی لکھتے رہیں. یعنی اگر آپ کو سال میں ایک مرثیہ لکھنا ہے تو پورا سال لگ جاتا ہے. 72-80 بند کا اگر آپ نے مرثیہ کہنا ہے تو وہ ایک نیت جیسے یعنی وہ کام شروع یا ایام ازا کے بعد ہوتا اچھا منقبت میں بھی جیسے مخصوص ہوتا ہے کہ جناب یہ امیر المومنین کی منقبت کے لیے خاص طرح ہی مشاعرہ ہوگا، یا منقبت میں تمام مناقب بیان ہو سکتے ہے. ہیں؟ اس میں میں سبط جعفر صاحب کا ذکر کروں گا. ان کے ذکر آپ کچھ بھی کر لیں. 2 آدمی ایسے ہیں اس وقت رسا کے کہ کہیں سے بھی بات شروع کریں کہیں بھی بات ختم وہ کریں، دو نام ان ہیں. 2 کے ذکر کے بغیر آپ کی گفتگو مکمل نہیں ہوگی. ایک کہ ہم ریحان ناظمی کا ذکر تذکرہ کر ہاں. چکے، دوسرا استاد سبط سبط جعفر. تو استاد سبط جعفر ایک محفل IRC میں طرحی محفل کرتے تھے امام حسین کی ولادت کے حوالے سے. 2 شعبان کو ہوتی ہے شاید وہ. تو ان سے کافی وقت گزرا ہمارا، باہر بھی ان کے ساتھ ایک آدھ دفعہ جانا ہوا. تو وہ مصرع ایسا دیتے تھے کہ آپ ممدو سے نہ ہٹ سکیں. ہاں یعنی اس کا کیا اہتمام کرتے تھے وہ کہ ردیف میں ممدو رکھ دیتے تھے. واہ، یعنی اگر امام حسین ہاں تو ردیف میں لازمی حسین آئے گا. یہ بات کافی ہے لکھ دوں اگر برائے حسین. اب برائے قافیہ ہے، حسین ردیف ہے، اب کچھ بھی کر لیں بات حسین ہی کی ہوگی. لیکن اگر ردیف آپ نے سادہ کر دیا تو پھر شعراء کرام یعنی اپنے واہ واہ کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے کچھ موضوعات ایسے ہیں کہ جن پہ لازمی واہ واہ ہوتی ہے. تو پھر وہ جب ان موضوعات کو نظم کرتے ہیں تو وہ ممدو سے ہٹ جاتے ہیں. تو وہ یہ اہتمام کرتے تھے، اور ان کے جب تک وہ حیات ان کی رہی تو وہ اس کا اہتمام کرتے رہے. اب تھوڑا سا وہ معاملہ وہ بھی اسی کا شکار ہو گیا ہے کہ اس میں سے اب صرف طرح دے دی جاتی ہے، اس میں دیگر مناقب بھی آ جاتے ہیں. دیگر بھی اس میں پھر آ جاتے ہیں. صحیح کوئی ایسا نہیں. اچھا کیسے میں آپ سے آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں میں یہی بتا رہا تھا کہ طرح میں جو ہے کچھ مسائل جیسے بتا رہے تھے وہ ایک آپ کا وہ ہے نا کافر والا. تو یہ ساری چیزیں بھی اہتمام کیے جاتے ہیں تو لوگ اس کا خیال کریں. کیا تھا ڈاکٹر صاحب وہ کافر والا آپ کو یاد ہے؟ ہاں وہ اصل میں کچھ ہیں اس میں ایسے کہ وہ کافر اور منکر کے حوالے سے کچھ معاملے ہیں نا، تو وہ ان میں تلفظ کا مسئلہ ہے. تو لیکن غالب نے جہاں بھی استعمال کیا اپنی شاعری میں وہ کافر ہی یوز کیا ہے. اچھا اب وہ کوئی کہتا ہے کہ کیسے آپ کو پتا کہ یہ کافر ہے یا کافر ہے، اسے کافر پڑھنا ہے یا کافر پڑھنا ہے. تو جب انہوں نے بطور خافیہ استعمال کر لیا تو اب آپ کافر پڑھے بغیر نہیں رہ سکتے. صحیح ہے. تو وہ اس حوالے سے وہ جب اوپر سے قافیہ چلتا ہوا آ رہا ہے ازبر اختر اصغر اکبر، تو پھر وہ اگر پھر کافر نہیں پڑھیں گے آپ. صحیح اگر باندھا ہے غالب نے یا کسی بھی شاعر نے تو پھر وہ آپ نے کافر ہی پڑھنا ہے. تو وہ پھر آپ کو یہ اچھا پھر وہ ہے بھی کہ عربی کا لفظ ہے تو وہ اس کا تلفظ عربی میں کافر ہی ہے. ربائی کا آپ نے انتخاب کیا اور ربائی آپ نے کہی اور آپ کا اشہد سخن کے نام سے آپ کا اس کا مجموعہ بھی آیا. تو یہ ربائی کی طرف آپ کا جو رجحان ہے یہ کیسے ہوا؟ یہ اس کہنے استاد کی وجہ سے ہوا یا آپ خود اس صنف کی طرف توجہ رکھتے تھے؟ میں ایک طالب علم ہوں ادب کا چھوٹا سا، کچھ نہ کچھ تجربات کرتا رہتا ہوں، کچھ شوق ہوتا ہے لکھنے لکھانے کے حوالے سے. تو مشکل پسندی کہہ لیں آپ کہ اس طرف راغب تھا. تو چونکہ میں نے حمد نعت منقبت جتنی اصناف ہے سب پہ کام کرتا ہوا آ رہا تھا تو ایک ربائی رہ گئی تھی میری.
تو میں کوشش میں لگا تھا. تو جب اندر سے میرے اندر یہ چل رہا تھا 2020 میں اس کے اوزان میرے سمجھ میں آئے، تو اس کے بعد پھر میں نے کوشش کی. لیکن یہ صرف اوزان کا گیم نہیں ہے، یہ اندر سے آپ کا ماحول بناتی ہے. اگر آپ کا اندر کی ماحول تربیت ہو گئی آپ کی اور ماحول آپ کو میسر آ گیا تو یہ خود بخود وارد ہو جاتی ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اوزان بھی جانیں. اور بہت سارے میرے نئے لکھنے والے اس وقت موجود ہیں جو مجھے بھیجتے ہیں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا وزن ہے، تو بولتے ہیں یہ تو ہمیں نہیں پتہ. تو وہ وزن پہ پورا اتر رہی ہوتی ہے. تو یہ ماحول کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کا ماحول. صحیح. تو اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ ربائی اب کیا نوجوانوں میں بھی اس کا رجحان ہے؟ نوجوان کیونکہ ربائی مطلب میں آپ کو اگر بہت جیسے کہتے ہیں نا کچھ بے تکلف سے اگر یہ بات کہوں کہ ربائی لگتا ہے کہ جو آج کے نیا شاعر اس کے لیے ایک اذکار رفتہ قسم کی تھی شاید کوئی اس کی صنف ہے وہ اس کے لیے، جس کیونکہ ہمارا مزاج ویسے غزل نے اتنا وہ کر دیا کہ ہم غزل اور اس سے حیث سے متعلق یا اسی فریم میں آنے والی چیزوں کو زیادہ دماغ ہمارا لپکتا ہے یا ہم اس کو زیادہ شوق سے سنتے ہیں. سوشل میڈیا کی ریلز کے ذریعے اگر آپ کو شہرت طلبی ہے نا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں صحیح. لیکن جس کا مسئلہ شعر کہنا ہے نا، سخن ہے جس کا مسئلہ سخنوری ہے، تو وہ جو ہے ان سارے معاملات میں غرق رہتا ہے. اور وہ غرق رہ کے اس کو مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو داد ملے گی نہیں ملے گی، وہ کس لیے ریل بنانے کے لیے کام نہیں کرتا. وہ اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے اپنے اندر کے جو آپ کا سخنور ہے اس کو تسکین دینا. وہ خود ہی پڑھتا ہے، خود ہی تسکین لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، خوش ہے. وہ داد و بے داد سے بے نیاز ہے. داد و بے نیاز، ہاں، اس سے بے نیاز ہو کے کام کرتا ہے. اور یہ تمام شاعری کا معاملات یہی ہیں. جو زندہ شاعری رہ جاتی ہے ان کے تمام شاعر، ان کے تمام لکھنے والے لوگوں کا مسئلہ شعر کہنا ہے. ان کا مسئلہ کبھی بھی یہ نہیں رہا داد بے داد کسی کام نہ آئے گی میاں. جی، تو یہی ہے، ایسے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ایک چیز اور ہم نے جو ہم تذکرہ سمجھتے ہیں لازمی ہو، کیونکہ ایک شکایت ہم بہت سنتے ہیں، آپ لوگ بھی جہاں جاتے ہوں گے یہ بات اکثر کہی جاتی ہے کہ جی ہمارے ہم کتب خانے ویران ہو گئے، کتابوں کی جو ہے وہ دکانیں ویران ہو گئیں اور کتاب پڑھنے کا رجحان نہیں رہا. لیکن آپ کے ہاں تو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کتنی ایسے کتب خانے ہیں جو آباد بھی ہیں. اور آپ جو جس طرح مجھے بتا رہے تھے، مطلب مجھے حیدر، میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ہمارے مشترکہ عزیز اور ایک حوالہ ہے، انہوں نے بتایا کہ ڈیجیٹل لائبریری بھی ہے جعفر طیار میں. تو اس بارے میں کچھ بتائیں کہ جعفر طیار میں کس طرح جو ہے وہ لائبریریاں آباد ہیں. آپ لوگوں نے سخن اور شعر و سخن کے ذریعے سے ہفتہ وار نشستوں کا اہتمام بھی کر رکھا ہے. آپ کی راتیں بھی جاگتی ہیں جس میں جو ہے وہ طرحی مشاعرہ بھی ہو رہا ہے اور اس میں مسالمہ بھی ہو رہا ہے، اور یہ کتب خانے بھی آباد ہیں. تو یہ اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ یہ کلچر، تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ ہر جگہ کوئی اتنا اندھیرا نہیں، لوگوں نے کتب خانے اب بھی لائبریریز آباد ہیں اس شہر میں اور اس ملک میں. بالکل، یہ سب سے اہم موضوع ہے آج کا. اگر جو ہم نے اب تک گفتگو کی اس میں اس موضوع پہ بات نہیں ہوتی تو بات مکمل نہیں ہوتی کہ کتابوں کی کیا اہمیت ہے. اور آج کے ڈیجیٹل دور جو میں کتابوں کی اشاعت، کتابوں کا اسٹور کرنا، لائبریریز کو قائم کرنا، یہ سب کیا اب لا حاصل ہے یا اس کا کوئی فائدہ ہے؟ تو یہ ملے جلے لوگوں کے اس بارے میں جو ہیں وہ ہیں. لیکن جو قدیمی نسخہ جات ہیں، جو ساری چیزیں ہیں، ان کو سنبھال کے رکھنا، انہیں لائبریریز میں رکھنا، ریک میں ان کا موجود ہونا، اس کی ایک اپنی اہمیت ہے اور اس کا اپنا ایک سلسلہ ہے جسے جاری رہنا چاہیے. جعفر طیار اس حوالے سے یقیناً بہت ہی ایک ایسی بستی ہے علم و ادب کے حوالے سے کہ وہاں لائبریریز کا ایک پورا نیٹ ورک موجود ہے. تقریباً 3-4 لائبریریز ہیں جو وہاں کام کر رہی ہیں، اور بہت اچھی لائبریریز بھی ہیں ان میں، اور یعنی چھوٹی بھی جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. ہماری جو لائبریری جس میں سپاس کی نشستیں ہوتی ہیں، امام خمینی پبلک لائبریری، اچھا، اس کے دو اس کی شاخیں ہیں. ایک شاخ اس کی سولجر بازار میں ہے، اور وہ انڈر گراؤنڈ ایک لائبریری ہے، بہت بڑی ہے، اور اس میں مطالعے کے لیے اتنے زیادہ لوگ آتے ہیں کہ جب ٹیبل اور چیئرز کم پڑ جاتی ہیں تو وہ خالی ان پہ بیٹھ کے مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں.
اور وہاں تقریباً 1 لاکھ کے قریب وہاں کتابیں جو ہیں وہ ہیں موجود. اور اس میں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پارسی اور عیسائی بھی وہاں آ کے جو ہیں اسے بطور مطالعہ گاہ استعمال کرتے ہیں. اسی کا دوسرا جو یہ سلسلہ تھا وہ جعفر طیار سوسائٹی میں ہے. امام خمینی ہاسپٹل کے اندر ایک بڑی بلڈنگ 2 منزلہ بلڈنگ ہے، اس میں قائم کیا گیا، اور تقریباً وہ 1998 سے وہ 1998 لائبریری صحیح. کام کر رہی ہے. اور اس میں بھی تقریباً ہمارے پاس 30 سے 40 ہزار کتابیں موجود ہیں. اور اس کا سب سے اہم شعبہ جو ہے وہ میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے، کہ میڈیکل کی وہاں کیونکہ نرسنگ کالج بھی ہے تو وہ اس کی صحیح. بھی لائبریری ہے. تو اس حوالے سے وہاں میڈیکل کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، اور جتنے بھی میڈیکل سے ریلیٹڈ بچے ہیں وہ وہاں آ کے ان کتابوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں گے. اسی میں یہ سپاس کی نشست بھی ہوتی ہے، تو اس کا پورا اہتمام بھی ہمارے جو سپاس کے بچے ہیں وہ سارے اسے دیکھتے ہیں. اس کا جو سب سے اہم کام ہونے جا رہا ہے عاشور کے بعد انشاءاللہ وہ شروع ہو جائے گا، کہ اس میں نائٹ میں بھی وہ ساری رات کھلا رہا کرے گی، تاکہ جو بچے اب گھروں میں، کیونکہ وہاں لوڈ شیڈنگ کے مسائل ہیں، گرمی جی کے جی، یہ مسائل تو ہیں. اب کراچی کا بہت اور اس کی سنگین سب مسئلہ سے ہے. اہم بات یہ ہے کہ جہاں تک بھی لوگوں تک میری آواز جا رہی ہے کہ رات میں بھی اس میں اے سی کھلے رہتے ہیں، ہوں. تو وہ گرمی سے بچنے کے لیے بھی ایک اچھی جگہ ہے کہ اگر آ کے مطالعہ کرنا چاہیں گھر میں. اور جو تھوڑا سا ماحول کی سنگینی ہوتی ہے اس وقت، یعنی ایسی بات کرنا بعض اوقات جو ہے وہ ہمارے گلے پڑ جاتی ہے، ہوں. کہ جو تھوڑا سا شور شرابے کا ماحول ہوں. ہوتا ہے اس سے اگر نکل کے آدمی، حالانکہ وہ مقدس شور ہوتا ہے، شور بھی تو مقدس ہو سکتا ہے نا، تو وہ اس مقدس شور سے بھی اگر آدمی وہ چاہے تو وہ نکل کے آئے اور اپنا مطالعہ کرنا چاہے. صبح اس کا ایگزام ہے ہوں. تو اس کے لیے ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ وہ پورا جو ملیر کا ایک جعفر طیار کے لیے نہیں ہے وہ. ہاں یہ صحیح. بات بہت اہم کلیئر ہے، کر دی بتا جائے دیجیے. کہ جعفر طیار میں ہے، اور وہ جعفر طیار کے بھی بالکل داخلی رستے پہ ہے، تو اس لیے وہاں ایکسس مشکل نہیں ہے کسی کا بھی. اور یعنی جو بھی چاہے آ سکتا ہے اپنا پورا وہ. ملیر، کھوکرا پار، کالا بورڈ، ایون لانڈی کورنگی سے جہاں سے بھی لوگ آ کے وہاں مطالعہ کرنا چاہیں تو وہ اس میں مطالعہ تو کر آپ کی سکتے. کوئی ممبر شپ کا طریقہ ہوتا ہے یا صرف؟ بہت ہی ایک ممبر شپ بھی صرف اس لیے کہ ہمیں ڈیٹا درکار ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کون آ رہا ہے اور کون کتاب کون؟ آ رہا ہے. تو صحیح. اس میں 2 طرح کے ہیں معاملات، سہمائی ممبر شپ ہے، ششماہی ہے، اور سالانہ ممبر شپ ہے، جو یعنی اتنے کم پیسے ہیں کہ وہ یعنی اگر کوئی نہیں بھی دینا چاہے تو میں بولتا ہوں کہ آ جاؤ تمہاری فیس میں بھر دوں صحیح گا. صحیح 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 صحیح. اور اس کے علاوہ بھی جیسے میر انیس کے نام ایک میر انیس لائبریری بھی ہے وہاں پہ، جعفر طیار کی اپنی ایک مرکزی لائبریری بھی ہے غالباً وہاں پہ. نہیں، جعفر طیار لائبریری کے جعفر نام طیار سے ایک لائبریری. لائبریری ہے، وہ بہت ہی آرٹسٹک لائبریری ہے، بہت اچھی لائبریری ہے، یعنی کشادہ ہے، روشن ہے، بہت زیادہ ہے. پروگرامز ہوتے رہتے ہیں، کاؤنسلنگ کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں، بہت اچھی. ڈاکٹر نسیم حیدر صاحب ہیں، ان کی قائم کردہ ہے وہ جعفر طیار لائبریری. اسی کے 2 حصے ہیں کہ ان مردوں کی لائبریری ان کی الگ ہے، اور لیڈیز کے لیے، عورتوں کے لیے انہوں نے الگ بنایا. میر انیس لائبریری کو ابھی 2 سال ہوئے ہوں گے، وہ بھی وہاں انہوں نے ہمارے پروفیسر اقبال شامات صاحب کا ایک اسکول ہے اس میں وہ قائم کی گئی ہے. تو وہاں بھی بچے جو ہیں بیٹھتے ہیں جا کے، وہاں بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ امامیہ اسٹوڈنٹس کی بھی ایک لائبریری موجود ہے، وہ بھی کافی قدیمی لائبریری ہے کہ جو وہاں موجود ہے. اور سب سے اہم بات بتاؤں میں کہ یہ تو وہ لائبریریز ہیں جو باقاعدہ لیکن جعفر طیار میں لوگوں کے گھروں میں لائبریری ہے. ذاتی کتب ہر خانے. ہر ذاتی دوسرے گھر کتب میں، خانے اتنے ہیں کہ ہر ہر ایک کے دوسرے پاس گھر کوئی میں. نہ کوئی آپ کو وہاں مل جائے جیسے گی. ابھی آپ ریحان اعظمی صاحب کو تذکرہ کر رہے تھے، وہ ریحان اپنا بھائی کی اپنی لائبریری بہت یعنی اچھی ریحان اعظمی لائبریری صاحب ہے، کا کیونکہ وہ پبلک نہیں ہے، ایکسس نہیں ہے وہاں صحیح. تک لوگوں کا. لیکن یہ کہ وہ انہیں شوق تھا کتابیں جمع کرنے کا، تو وہ انہوں نے وہ جمع کی ماشاءاللہ سے. اس طرح ہمارے ایک بہت ہی پرانے شاعر تھے قمر سہارنپوری صاحب، ان کے پاس بہت ہی قدیم کتب کا ذخیرہ تھا. ان کے انتقال کے بعد وہ جو ہے وہ گھر بند ہو گیا، تو ان کی وہ بہت ساری کتابیں دیمک کی خوراک بن گئی. لیکن ان کے پاس بڑے قدیمی نسخہ جات تھے جنہیں اب کسی طریقے سے حاصل کیا گیا ہے، اور ان کو دوبارہ اشاعت بھی ہو رہی ہے ان کی، اور انہیں دیکھا جا رہا ہے. تو جو بھی شاعر ہے، اچھا کچھ لوگوں کو شوقیہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے
पास ज़रा नज़र आएँ कि जी बैकग्राउंड पे किताबें हैं, तो वो यानी पढ़ा लिखा आदमी है, ज़रा थोड़ा-सा, और किताबें खोल के देखेंगे तो उसके पेपर भी नहीं कटे हुए होते। सही। वो वो पहले जो ज़माने नई में की नई। फोल्डिंग वाली जी, आती जी, थी ना, बिल्कुल, जो वो बिल्कुल। पेपर काट के, वो वही मेबल और बिल्कुल। मैं, आपने अगर जी, जी, उस पितरस ज़माने के बुखारी। होंगे तो वो पढ़ा होगा पितरस साहब का। तो उस तरह के भी लोग हैं। लेकिन हैं तो भई, किताबों से मोहब्बत है तो इससे बड़ा किताबों का इश्क तो बिल्कुल, बहुत अच्छा होता है बिल्कुल। सारा। अच्छा, इसमें एक हम आखिर में अब तज़किरा करते हैं कि वो जो मरसिये की जो मजलिस है ख़ास तौर पे, और मरसिया नौ तसनीफ़ यानी नया लिखा हुआ मरसिया और उसको पढ़ना, तो इस ये सिलसिला भी काफ़ी अरसे से जारी है? जी, ये सिलसिला अभी तकरीबन 1977 से तो जारी है, हाँ, क्योंकि क़याम पाकिस्तान, पाकिस्तान के बल्कि बाद यानी अगर, आपके यहाँ जो हमारे जाफ़र तैयार जाफ़र ने, तैयारी में। जब ये हाँ, यावर जब साहब आए थे, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने शुरू किया था अपने यहाँ। क्योंकि हमारे यहाँ अमूमी तौर पे अब देखें कि जो मरसिये की मजलिस जो है वो अब तो मजालिस जो है वो तकारीर, उलमा की तकारीर या ज़ाकिरीन की तकारीर होती हैं, और मरसिये की मजलिस अब जो है वो ऐसा लगता है कि वो उसकी रिवायत बहुत कम हो इस गई वक्त है। जो कदीमी इस वक्त मामला चल रहे हैं ना, वो जाफर तैयार में यावर आजमी साहब के घर होता था। अब मुझे नहीं पता, अब कि मुझे पता चला है कि शायद 2 अब वो साल से नहीं हो रहा 2 अभी। साल से नहीं हो रहा। हुँ, और ये एक बहरहाल अलमिया है। हुँ। अगर खैसर भाई चाहते तो उसको यानी रखते कायम, और ये उनसे, उनके बच्चों से इनकी दोस्ती है, जो उनके नवासे हैं, पोते हैं, ख़त्म नहीं होना चाहिए। जो अब इस वक्त जो सबसे कदीमी मरसिया चल रहा है, वो शाहिद नकवी साहब के घर का मरसिया है, कहकशा। उसके बाद शहर में बहुत सारे, वो यावर, डॉक्टर यावर अब्बास के यहाँ होता था, वो ख़त्म हो गया, उसकी भी जब तक वो हयात रहे, और वो कदीमी एक सिलसिला था। खुरासान में होता उधर, वो खारदर में, बड़े इमाम बारगाह में, वहाँ जोश साहब ने भी पढ़ा, नसीम साहब ने भी पढ़ा, वो सारे रिकॉर्डिंग्स और वो भी उसकी हैं वो। इस वक्त जो सबसे कदीमी अगर है तो वो कहकशा में होता है, और बाकायदगी से हो रहा है। इस साल भी जो पहला आशूर के बाद मरसिया पहला इतवार आएगा, जो कि 8 दिन बाद आएगा। तो वरना दूसरी या तीसरी आ जाता है तो लोग इतने थके हुए होते हैं तो वहाँ पहुँच नहीं पाते। तो हमारे कैसर भाई उसमें पहला मरसिया पेश करेंगे, और इंशाल्लाह जो लोग पहुँच सकते हैं वहाँ पहुँचें। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इस साल 50वां साल है उसे, वाह! यानी उसकी गोल्डन जुबली है। कल उनसे बात भी हो रही थी मेरी, तो हम तो चाह रहे थे कि कोई मुजल्ला वगैरह निकले से पास के, लेकिन वो वक्त नहीं मिल सका, वो वक्त नहीं दे सके। और तो उसमें शर्त ये है कि वो मरसिया नया लिखा हुआ होगा आपका। जदीद मर्सियों का है वो, और यानी बिल्कुल नया होना चाहिए, नौ तसनीफ जिसे कहते हैं, वो सही, मर्सिया होना सही। चाहिए। तो मैं वहाँ तकरीबन, मुझे अब ये 7वां साल होगा कि मैं वहाँ मर्सिया अपना पेश करूँगा। सही। तीसरा मेरा है, दूसरा शायर भाई का है, हुँ। तीसरा मेरा है। फिर एक मर्सिया फरासत भाई से भी बात हुई है वहाँ पढ़ने की। कमर जैदी साहब यहाँ होते थे, वो एक मर्सिया पढ़ते थे, उनका इंतकाल हो गया। अब उनकी अल्लामा माजिद रज़ा आब्दी ने, बल्कि उस मिंबर पे तो अगर आप यानी नाम लेने पे आ जाएँ तो कैसर बारवी साहब, नसीम अमरोवी साहब, और पता नहीं डॉक्टर किस-किसने ने, हिलाल साहब। डॉक्टर हिलाल डॉक्टर हिलाल साहब, साहब। जितने बड़े मरसिया गो शौरा हैं, और सबा अकबर आबादी, वाह! सब ने वहाँ मरसी, यानी वहाँ एक आदमी का एजाज़ होता था। अब ये तो ख़ैतुर रिजाल आ गया कि मुझ जैसे और कैसर जैसे जो शौरा हैं, उन्हें वो मिंबर मिल गया, कि मिल गया। जहाँ पे वो लोग होते थे कि हमें उनको सुनने के लिए जगह नहीं मिलती थी कि हम करीब जाके बैठ जाएँ। ऐसे-ऐसे लोगों ने मर्सी, लेकिन बहरहाल ये बीबी की अता होती है कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि वो उसे कबूलियत नसीब हो, और बस दुआ है कि कबूल कर लिया जाए ये जो भी छोटा। और आप आज हमने जो सारी गुफ्तगू की, ज़ाहिर है वो हम चाहते थे कि हमारे सुनने वालों तक, हमारे खुद स्कूल के जो तलबा हैं उन तक भी ये बात पहुँचे कि किस तरह करबला के एक पैगाम ने कितना हमारी कल्चर में, हमारी शेर में, सुखन में किस तरीके से वो एक पैगाम, वो एक तहज़ीब किस तरह जारी हो सारी, और आप हज़रात ने जिस तरह उसको बयान किया अपनी याददाश्तों से, अपने तजर्बात से, तो यकीनन वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो नहीं होंगी सुनने वालों के लिए, और बहुत सी हौसला अफ़ज़ा भी होंगी कि इल्म व अदब और फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपनी अपनी दायरे में बहुत सा काम कर रहे हैं। और ये सब कुछ का जो नतीजा होता है वो ज़ाहिर है कि अब मैं चाहूँगा कि मौका भी है, अय्याम मुहर्रम भी हैं, और आप दोनों हज़रात शुअरा भी हैं, और तो अगर आप अपना हमें कलाम अता करें, और जो भी आप पसंद फरमाएँ, सलाम
مرثیہ کا کوئی بند ارشاد فرمائیں، تاکہ یہ ایک ہمیں یہ بھی ایک چیز سامنے آئے کہ یہ جو سب جو ماحول ہے اس سے یہ لوگ کس طریقے سے انہوں نے استفادہ کیا اور یہ ان کے کلام میں کس طرح ظاہر ہوتا ہے. تو قیصر پہلے میں آپ عرض کچھ میں کرتا ہوں سلام کا مطلب کہ موجود ہے شبیر کے انصار کی آواز. واہ واہ. موجود ہے شبیر کے انصار کی آواز، گم ہو گئی بیعت کے طلبگار کی آواز. واہ واہ سبحان اللہ. گم ہو گئی بیعت کے طلبگار کی آواز، یہ بات رفیقان شہیدی کے لیے ہے. یہ بات رفیقان شہیدی کے لیے ہے، گردن سے دبا سکتے ہیں تلوار کی آواز. سبحان اللہ. واہ واہ. سجاد کے قدموں میں پڑی ہے تو عجب کیا، سجاد کے قدموں میں پڑی ہے تو عجب کیا، زنجیر کچل سکتی ہے دربار کی آواز. سجاد کے قدموں میں پڑی ہے تو عجب کیا، زنجیر کچل سکتی ہے دربار کی آواز. مقتل سے اٹھی شام کے زندان تک آئی، مقتل سے اٹھی شام کے زندان تک آئی، زنجیر کی جھنکار سے انکار کی آواز. زنجیر کی جھنکار سے انکار کی آواز، رخ موڑ کے جنت کی طرف لے گئے مجھ کو، رخ موڑ کے جنت کی طرف لے گئے مجھ کو. سن لی میرے مولا نے گنہگار کی آواز، سن لی میرے مولا نے گنہگار کی آواز. دیتے ہیں سہارا میرے مولا مجھے قیصر، دیتے ہیں سہارا میرے مولا مجھے قیصر، گرنے نہیں دیتے میرے معیار کی آواز. صاحب ایک اور اگر دو شعر عرض کرتا ہوں کہ علی و فاطمہ زہرا کی لاڈلی زینب، تمہارے بعد نہیں کوئی دوسری زینب، تمہارے بعد نہیں کوئی دوسری. یزید جب بھی اٹھاتا ہے سر تو دیکھتا ہے وہی حسین وہی کربلا وہی زینب، وہی حسین وہی کربلا. یزید جب بھی اٹھاتا ہے سر تو دیکھتا ہے وہی حسین وہی کربلا وہی زینب. غالب کی زمینیں اور غالب کا ہی کلام پیش کر دیتا ہوں. ایک مصرع غالب کا، ایک فقیر کا، تو دیکھیے تضمین کی ہے اس میں. اشک غم سے لکھ رہا ہوں تذکرہ شبیر کا، اشک غم سے لکھ رہا ہوں تذکرہ شبیر کا، رنگ پھیکا پڑ نہیں سکتا میری تحریر کا. اشک غم سے لکھ رہا ہوں تذکرہ شبیر کا، رنگ پھیکا پڑ نہیں سکتا میری تحریر کا. مدحت شبیر و زینب ہے میرے پیش نظر، مدحت شبیر و زینب ہے میرے پیش نظر، صبح کرنا شام کا لانا ہے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کیا مصرع لگا، سبحان اللہ. صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا. شعر دیکھیے، حضرت عباس نے شمشیر رکھ دی ریت پر. کیا کہنا، حضرت عباس نے، واہ واہ واہ، حضرت عباس نے شمشیر رکھ دی ریت پر، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر. بولتا مصرع، واہ واہ واہ. حضرت عباس نے رکھ دی ریت پر، شمشیر رکھ دی ریت پر، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا. کیا بات ہے. ایک بریدہ سر نے دی نو کے سنا سے یہ صدا، ایک بریدہ سر نے دی نو کے سنا سے یہ صدا، مدعا ان خواہ ہے اپنے عالم تقریر کا. پائے عابد سے لپٹ کے توخ و بیڑی نے کہا، پائے عابد سے لپٹ کے توخ و بیڑی نے کہا، منہ آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا، منہ آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا. اور اڑ گئیں آنکھوں سے نیندیں اب امیر شام کی، نقش فریادی ہے کس کی شوق تحریر کا. خطبہ زینب نے ثابت کر دیا دربار میں، خطبہ زینب نے ثابت کر دیا دربار میں،
کاغذی ہے پیراہن بات ہر ہے. پے کرے واہ، تصویر کا. واہ، واہ، واہ کاغذی ہے پیراہن ہر پے پے کرے کرے تصویر تصویر کا. وحشت خواب عدم شور تماشا ہے اسد. ہائے ہائے. کیا وحشت خواب عدم شور تماشا ہے اسد. ہوں ندیم شاہ والا خوف کیا کیا تعبیر تعبیر، کا. کیا بات ہے. ہوں واہ، ندیم واہ. شاہ والا خوف کیا تعبیر کا. کیا بات ہے. اشک غم سے لکھ رہا ہوں تذکرہ شبیر کا. رنگ پھیکا پڑ نہیں سکتا میری تحریر کا. سبحان صاحب اللہ. ایک اور سلام کی کچھ سبحان اشعار. اللہ. یہ 4 مصرے ہیں. میں نشتر پارک میں مجھے مرثیہ پڑھنا. اچھا یہ بھی ایک بات آ گئی کہ اس وقت پورے کراچی میں یا پوری دنیا میں مجالس بہت زیادہ ہونے لگی ہیں مرثیہ تحت اللفظ کی. کینیڈا میں ہمارے جی. اگر اشر کا ذکر نہیں کریں، اشر نے بڑی ترویج کی اس میں. اس کے علاوہ ڈاکٹر تقی آبدی تقی عبدی صاحب نے بہت کام کیا. بہت مرثیہ، کام بہت کیا ہے، اور مرثیہ. وہ اس دفعہ انشاءاللہ پاکستان آئیں گے تو میں آپ کے پاس انہیں لاؤں گا. ان ضرور سے آپ ہماری ایک تفصیلی بالکل ان بالکل سے بالکل. ان کا جو کام ہے اسے کریں. بہت ساری بہت بے لوثی سے ہاں، خدمت کی ہے انہوں نے اس اور مرثیے کی. وہ ان کا اگر ذکر نہ کریں ہم ہم. ادب کے حوالے سے تو تھوڑی سی وہ ہوتی ہے، اتنی دور ہے. اور ان کا جو سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ اپنے خرچہ کر کے جی یہ جی کام جی کرتے ہیں جی اپنے جی. پاس سے. تو ان کا آنا ہوگا تو انشاءاللہ. تو ضرور. وہ نشتر پارک میں بھی مجالس مرثیے کی شروع ہوئیں اتنے عرصے بعد، یعنی قیام پاکستان کے بعد سے 2 سال ہوئے ہیں کہ نشتر پارک میں مرثیے کی مجلس ہوتی ہے. جبکہ پہلا ہی دفعہ اعلان ہوا کہ جی نشتر پارک میں مجلس عزا مرثیے کی 7 ربیع الاول کو ہوگی. تو خیسر بھائی نے مجھ سے کہا کہ کیا قتل ہونے کا ارادہ ہے؟ ایسے یہ جو ہمارے ایسے ایک ہوتے ہیں نا یعنی شعری جملے، اس میں جی یہ جی. ہوتا ہے کہ جی کسی ایسی جگہ دیواروں میں جا کے بیٹھ کے پڑھ دیں یا کر صحیح دیں. صحیح. تو مرثیہ عموماً جب تحت اللفظ پڑھا جاتا ہے تو مرثیہ نگار یہ سوچتا ہے کہ جتنی کم جگہ ہو بالکل، تاکہ وہ بیٹھے ہوں اور داد مل رہی ہو اور شور ہو رہا ہو. صحیح. تو گراؤنڈ میں کون سا ایک تک ہاں بنتی ہے کہ صحیح جی بات. ماحول نہیں ہوتا. ماحول مرثی میں نہیں ماحول بن نہیں پاتا. ہوتا. بالکل. لیکن مولا نے کرم فرمایا 2 سال سے میں وہاں 7 ربیع الاول کو، واہ. اور یہ مجھے ملا کہ پہلی دفعہ میں نے وہاں تحت اللفظ. آغاز کیا اور اس پھر کا. میں نے ہی جو ہے اس کا آرٹیکل بھی لکھا ہے. انہوں نے لکھا اس پہ اس کے بعد جب جو وہ ماحول دیکھا تو مجھے مجبور ہو کے لکھنا حاجی پڑا. بول میں تجھے حاجی بول. ایسی تو من ماجی بھی ہو من تیرا. تو وہاں میں گیا تو وہ میں نے کہا کہ 4 مصرے مجھے پڑھنے ہیں تو میں کچھ لکھتا ہوں مرثیے کے حوالے سے. تو میں نے لکھ دیے وہ مصرے. اچھا میں نے پڑھے تو خیسر بھائی کہہ رہے ہیں یہ تو ربائی میں لکھ دیا آپ نے. تو کیونکہ ربائی کے ابھی آپ نے دیکھا کہ ماسٹر ہے. تو میں نے کہا میں نے یہ سوچ کے نہیں لکھے کہ میں یہ ربائی کی بہر میں لکھ رہا ہوں یا کس اس میں لکھ رہا ہوں. بس یہ ہو گئے وہی میں 4 سناتا ہوں. اندر سے ماحول ہوتا ہے. کیا کیا میں لکھوں میں نے ہے کیا کیا پایا. کیا کیا میں لکھوں میں نے ہے کیا کیا پایا. زہرا کی عطا ہے کہ جو چاہا پایا. واہ. کیا کیا میں لکھوں میں نے ہے کیا کیا پایا. زہرا کی عطا ہے کہ جو چاہا پایا. پہنچا ہے جو اس منصب ممبر پہ ندیم. کیا بات ہے. پہنچا ہے جو اس منصب ممبر پہ ندیم. اس مرثیہ گوئی سے یہ رتبہ پایا. اس مرثیہ گوئی سے یہ رتبہ پایا. اچھا اب کیسے صاحب آپ کیونکہ ہم نے ربائی پر بھی بہت گفتگو کی تو کچھ 1-2 رباعیات اگر آپ اپنی عطا کریں. ہاں میں عرض کر دیتا ہوں. اچھا ربائی کے اندر جو ہے نا یہ معاملہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ربائی کا مطلب ہے تو یہ کوئی مذہبی رنگ ہے 90%. لیکن ربائی کا ایسا مسئلہ نہیں ہے. ربائی میں آپ کوئی سبھی موضوع باندھ سکتے ہیں. آپ صادقین صاحب کی روایات اٹھا کے دیکھیں, جوش صاحب کی روایات دیکھیں, فراق گورکھپوری صاحب دیکھیں, تو یہ. لیکن میں اس وقت آپ کو مذہبی روائی پیش کرتا ہوں کہ دل میں شہ ابرار کا غم رکھے ہیں, دل میں شہ ابرار کا غم رکھے ہیں, مٹی کے گھروندے میں کرم رکھے ہیں. پوچھا کہ علاج غم دنیا کیا ہے, پوچھا کہ علاج غم دنیا کیا ہے, میں نے یہ کہا گھر میں علم رکھے ہیں, میں نے یہ کہا گھر میں علم رکھے ہیں. اعجاز ہر ایک سانس پہ دکھلاتے ہیں,
एजाज हर एक हर एक सांस सांस पे पे दिखलाते हैं, मुश्किल से बचाकर मुझे ले ले जाते जाते हैं, हैं। ये उनकी करीमी है मदद की खातिर, वाह, ये उनकी करीमी है मदद की खातिर, मैं जब भी बुलाता हूँ अली आते वाह, हैं, अली वाह, वाह। मैं जब भी बुलाता हूँ अली आते हैं। तो मैं आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।